بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ مجھے نیچے اتارو، مجھے میں خود جا سکتی ہوں۔ نور ایڈی کے مضبوط حصار میں جکڑی ہوئی اپنے آپ کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، جو اسے بازوؤں میں اٹھائے اس کے کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ اس کی کوئی بھی بات سنے بنا راہداری میں چلتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ آج صبح ہی شانور کو ہسپتال سے چھٹی ملی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر ایڈی گاڑی سے نکلتے ہی اسے اٹھا کر اندر اس کے کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا کہ کہیں وہ کمزوری کے باعث رستے میں ہی بے ہوش ہو کر گر نہ جائے۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازے کے ساتھ کھڑے باڈی گارڈ نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ ایڈی نے بیڈ کے قریب آ کر اسے آرام سے بیڈ پر لیٹایا اور پاس پڑا بلینکٹ کھول کر اس کے اوپر ڈال دیا، جو اس نے ایک جھٹکے سے اتار کر پیچھے پھینک دیا تھا۔ پیچھے ہو جاؤ گھٹیا انسان، شرم نہیں آتی تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، بہت برے انسان ہو تم، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، سمجھے، زندگی برباد کر دی ہے تم نے میری۔ شانور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے چیخنے لگی تھی، جس کا ایڈی پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا، اور وہ دوبارہ سے بلینکٹ ڈرس کرنے لگا تھا اس کے اوپر۔ وہ جانتا تھا وہ جن حالات سے گزری ہے اس میں اس کا ایسا ری ایکشن دینا ہی بنتا ہے، اس لیے اس نے جلدی سے اس کے لیے اتنی جلدی یہ سب قبول کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بلینکٹ دوبارہ اتار کر پھینکتی، اس نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا، جس پر وہ ڈر کر تھوڑا سا پیچھے ہوئی تھی اور خوف سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ایڈی کی ہری رنگ کی خوبصورت آنکھیں اس پر جمائے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دونوں نے کچھ پل ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا تھا، پھر شانور جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، تمہیں شرم نہیں آتی کسی انجان لڑکی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے؟ انجان لڑکی نہیں، بیوی ہو تم میری، اور اس سب کا حق ہے میرے پاس۔ کون سی بیوی؟ میں یہ کہا نہیں مانتی، زبردستی کر کے کسی کو اپنا نہیں بنایا جاتا، سمجھ آئی تمہیں مسٹر ایڈی؟ میں کبھی بھی تمہاری نہیں ہو سکتی، میں صرف زوران، بس خاموش۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ بولتی، ایڈی نے آگے بڑھ کر دوسرا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا تھا اور غصے سے پلکارتے ہوئے بولا، بس اب دوبارہ یہ نام تمہاری زبان پر نہ آئے، سمجھ آئی تمہیں؟ نہ جانے کیوں اس کا کسی اور مرد کا نام لینا اسے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے بے شک اسے قبول نہیں کیا تھا، لیکن تھی تو وہ اس کی بیوی ہی نا، اور کوئی بھی مرد یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی شریک حیات اس کے سامنے کسی غیر مرد کا تذکرہ کرے؟ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں، آنکھیں سرخ ہو گئیں، جسے دیکھ کر شانور کے اندر خوف کی ایک شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ ایڈی کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر ہولے ہونے کانپنے لگی۔ آئندہ میرے سامنے تمہاری زبان پر کسی اور مرد کا نام نہ آئے، سنا تم نے؟ ایڈی اس کے چہرے کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولا، جس پر اس نے خوف سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کی ہلکی بھوری آنکھوں میں خوف کی لہر واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا چہرہ چھوڑا اور چہرے پر آئے بال آرام سے پیچھے کیے۔ یہ بلینکٹ نہیں اتارنا اپنے اوپر سے، سمجھ آئی؟ بہت سردی ہے، پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری۔ اس کی بات پر جلدی سے ہاں میں سر ہلانے لگی تھی۔ وہ اس پر بلینکٹ ٹھیک کرنے لگا، تبھی ملازمہ کھانے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ ایڈی ٹرے تھامتے اس کی طرف مڑا اور اسے کھانا کھلانے لگا تھا۔ وہ ڈر کے مارے چپ چاپ کھاتی رہی۔ کھانے کے دوران ایک بار بھی اس نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا، جبکہ اس کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے اسے میڈیسنز دی اور اس کے بعد اسے لٹا دیا۔ اس کے ڈر کی وجہ سے جلدی سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی اور یوں ظاہر کرنے لگی جیسے سو رہی ہو، تاکہ وہ کمرے سے باہر چلا جائے، کیونکہ اس کی موجودگی سے اسے ہلکا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایڈی ملازمہ کی طرف ٹرے بڑھاتے ہوئے واپس اس کی طرف بڑھا، کچھ دیر ادھر ہی کھڑا رہا، اس کے کمرے کا ایک تفصیلی جائزہ لیا، کوئی ایسی چیز تو نہیں جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ جب تسلی ہو گئی تو پھر دوبارہ اس کی طرف بڑھا۔ اب کی بار وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ وہ اس پر جھکا اور اس کے ماتھے پر لبوں کے نشان چھوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی ملازمہ سے مخاطب ہوا، بہت خیال رکھنا اس کا، میں کسی بھی قسم کی کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا، سمجھ آئی؟ وہ اس کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے چہرے کے زاویے سخت کر کے بولا تھا، جی سر، آپ فکر نہ کریں، میں بہت خیال رکھوں گی ان کا، آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ملازمہ ادب سے سر جھکاتے ہوئے بولی۔ ایڈی اس پر ایک نظر ڈالتے پاکٹ سے اپنا سیل فون نکالتے اس پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ وہ چلتا ہوا ایک طرف کو مڑ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا، پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے پیاس محسوس ہوئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر
کمرے کی لائٹ آن کی، اب کچھ پرسکون محسوس کر رہی تھی وہ۔ اسے شروع سے ہی اندھیرے سے خوف محسوس ہوتا، وہ بچپن سے ہی اپنے کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتی تھی۔ اس کے سامنے دیوار پر لگے وال کلاک پر اس کی نظر پڑی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر پانی پیا۔ اسے کمرے میں عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے بالکنی پہ پڑی تو گلاس ڈور دھکیلتے ہوئے باہر نکل گئی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس سے باہر آ کر اسے کافی اچھا محسوس ہوا، لیکن چونکہ جنوری کا موسم چل رہا تھا اس لیے ٹھنڈ کافی تھی، اسے سردی لگنا شروع ہو گئی، لیکن باہر نکل کر وہ اچھا محسوس کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ریلنگ کے قریب آ گئی، اپنے دونوں ہاتھ ریلنگ پر ٹکائے نیچے دیکھنے لگی تھی، لیکن نیچے کے منظر پر نظر پڑتے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نیچے لان کے کارنر پر ایک ہرے گول شیشے کے بھاری اور لمبی سی میز کے گرد ایڈی اور اس کے علاوہ 4 افراد بیٹھے کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، جس کا اندازہ اس نے ان کے چہرے کے زاویے سے دیکھ کر لگایا۔ میز کے اوپر کافی بھاری مقدار میں اسلحہ پڑا ہوا تھا، جن میں شارٹ گنز، رائفل، پسٹلز اور بھی بہت بے تحاشا مختلف اقسام کی گنز اور ان کی گولیاں ایک ترتیب سے جوڑ کر رکھی گئی تھی۔ ان کے میز کے اوپر چونکہ لائٹنگ کا انتظام کیا گیا تھا، اس وجہ سے میز کے اوپر موجود اشیاء وہ آرام سے دیکھ سکتی تھی، لیکن دور سے ان کے چہرے واضح نہیں تھے۔ ایڈی کو اس کے لباس سے پہچان چکی تھی، وہ ہمیشہ کالے رنگ کے پینٹ کوٹ میں ہی ملبوس رہتا، جو شاید اب اس کی پہچان بھی بن چکا تھا، اور اس کی شخصیت کا خاصہ بھی اس پر یہ ڈریس کافی سوٹ بھی کرتا۔ اس کے تمام کپڑے اسی رنگ کے پینٹ کوٹ پر ہی منحصر تھے۔ نیچے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے باہر آ گئی تھی، ایک شدید خوف کی لہر اس کے پورے جسم میں تیزی سے سرایت کر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہو کر واپس اندر کمرے کی طرف بھاگتی، ایڈی کے بغل میں بیٹھے سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتے ایک نوجوان کی نظر اس پر پڑ گئی، جسے اس کی نظر اوپر کھڑی معصوم اور خوفزدہ سی لڑکی پر پڑی۔ وہ دلچسپی سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا، اسے سرتا پیر غور سے دیکھنے کے بعد، اور یہی شانور کی زندگی کی سب سے منحوس کڑی تھی۔ جب اس نوجوان کی نظر اس پر پڑی، اس کی نظروں کی تپش سے وہ کچھ گڑبڑا گئی تھی۔ تبھی باتوں کے دوران وہ اس سے مخاطب ہوا، اس کی طرف سے جواب نہ پا کر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، جس کی نظر اوپر کھڑے نازک سے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ ایڈی نے اس کی نظروں کی پیروی کرتے ہوئے جیسے ہی اوپر دیکھا، غصے کی ایک شدید لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی، آنکھوں کی سرخی واضح ہو رہی تھی اور دماغ کی رگیں تن چکی تھی۔ تم اوپر کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ لڑکی کون ہے؟ ایڈی بیس نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا پورا نام بہرام تھا اور یہ اس کا نک نیم تھا۔ جو بھی ہے تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اپنے کام پر دھیان دو اور بہتر ہوگا میری ذاتی زندگی سے دور رہو۔ دوبارہ اس طرح کا کوئی سوال کیا تو نتیجہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ کتنی بار کہا ہے صرف اپنے کام کے متعلق بات کیا کرو۔ وہ اس کی اس بات پر اندر تک جل کر رہ گیا تھا، غصے سے دونوں ہاتھ میز پر زور سے مارتے ہوئے بولا، جس پر وہاں بیٹھے باقی افراد بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اوکے کول ڈاؤن دانیل، میں نے تو جسٹ ایک سوال پوچھا تھا، نہیں بتانا تو تمہاری مرضی۔ وہ ایڈی کو ہمیشہ اس کے سیکنڈ نیم دانیل سے ہی پکارتا تھا۔ وہ اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک نظر اوپر کھڑی شانور پر ڈالتے لمبے لمبے قدم اٹھاتا اندر بنگلے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شانور اسے اوپر آتا دیکھ کر جلدی سے پیچھے ہٹی اور گلاس ڈور دھکیلتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ ایڈی کے چہرے کے سخت زاویے دیکھ کر اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ابھی وہ گلاس ڈور کے قریب ہی کھڑی اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ غصے سے بھنبھراتا ہوا ایڈی کمرے کا دروازہ زور سے کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سانس ادھر ہی اٹک گئی۔ کیا کر رہی تھی تم باہر؟ وہ بھی اس ٹائم وہ غصے سے اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ وہ ڈرتے ڈرتے پیچھے گلاس ڈور کے ساتھ جا لگی۔ کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی تو ہوا لینے باہر گئی۔ آئندہ تم رات کے وقت ادھر کھڑی نظر نہ آؤ تم سمجھی؟ ایڈی ایک ہاتھ اس کے گرد گلاس ڈور پر رکھتے ہوئے بولا۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تبھی اس کی نظر پینٹ کی سائیڈ پاکٹ میں موجود گن پر پڑی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی، جس پر کچھ خون کے قطرے جمے ہوئے تھے۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلتے نکلتے رک گئی۔ یہ اس پر کیا لگا ہوا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے۔ کیا ہوا؟ اس نے اس کی نظروں کی تعاقب میں گن باہر نکالتے ہوئے کہا، جس پر خون کے کچھ چھینٹے پڑے تھے۔ یہ وہ ایک جنگلی جانور کا کام تمام کیا تھا آج، ورنہ مجھے نقصان پہنچا دیتا۔ سمجھ آئی؟ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جنگلی جانوروں کے شکار کے لیے ہی رکھا ہوا ہے اسے۔ وہ ٹشو پیپر سے گن صاف کرتے ہوئے بولا۔
شاہنور کے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہی گن سے بہت ڈر لگتا، بچپن میں بھی وہ کسی کے ہاتھ میں دیکھ لیتی تو بری طرح سے چیخنے لگتی اور وہاں سے بھاگ جاتی، اور اب ایڈی اس کے سامنے ہی گن صاف کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گلاس ڈور کے ساتھ ہی اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو شاہنور؟ وہ خود بھی اس کے پاس ہی دوزانو ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ گمسم سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بولو شاہنور، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے نام میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ کو دیکھ کر ایڈی سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈر گئی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن کی طرف اشارہ کیا۔ کیا تمہیں ڈر لگتا ہے اس سے؟ اس نے جلدی سے کسی معصوم بچے کی طرح ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کے اس طرح سے کرنے پر ایڈی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ کبھی اپنی زندگی میں مسکرایا نہیں تھا، یہ صرف نور کی اس کی زندگی میں آنے کی وجہ سے ہی تھا کہ وہ آج دوسری بار مسکرایا، ورنہ ہمیشہ سب نے اسے غصے اور سخت تاثرات میں ہی دیکھا تھا۔ ایڈی جلدی سے اٹھ کر باہر گیا، گارڈ کو گن پکڑائی۔ سنو، بہرام اور آریان کو کہہ دو کہ باقی کی میٹنگ کل ہوگی، اب وہ یہاں سے جا سکتے ہیں، کل کا وقت میں انہیں کال پر بتا دوں گا۔ گارڈ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ادب سے اس کے سامنے سر جھکاتے وہاں سے چلا گیا۔ وہ واپس اندر کی طرف بڑھا، اس کے قریب پہنچ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اٹھو شاہنور۔ شاہنور نے اس کی طرف کچھ پل دیکھا اور پھر ڈرتے ڈرتے اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ ایڈی نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ تم کچھ کھاؤ گی نور؟ وہ جانتا تھا اس نے شام میں صحیح طرح سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے ممکن تھا اسے بھوک لگی ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، تمہیں کیا پسند ہے کھانے میں؟ نور نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے ایڈی سے اس طرح کے سوال کی توقع نہیں تھی۔ ایڈی اسے نارمل کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نیچے کا منظر دیکھ کر وہ کافی ڈر چکی تھی۔ مجھے ہاں تم سے ہی پوچھ رہا ہوں، وہ دوستانہ سے انداز میں بولا۔ کیک کھاؤ گی؟ شاہنور کو حیرت ہوئی، اس ٹائم کیک کہاں سے آ گیا؟ اس نے حیرانی سے دل میں سوچا۔ اس کی بغیر کوئی جواب دیے دیکھنے لگی تھی وہ ایک دم ملازم سے مخاطب ہوا تھا۔ ایک چاکلیٹ کیک اور 2 کافی لے آؤ۔ جی سر۔ ملازمہ جلدی سے سر جھکاتے وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایڈی نے کیک کا ایک پیس کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر اس کی طرف بڑھایا، جس نے چپ کر کے پکڑ لی تھی۔ اسے چاکلیٹ کیک بچپن سے ہی بہت پسند تھا۔ بچپن میں وہ ضد کر کے اپنے ڈیڈ سے منگواتی اور وہ لا بھی کیوں نہ دیتے، آخر وہ ان کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی جو تھی۔ لیکن یہ بات ایڈی کو کیسے معلوم ہوئی؟ کیک کھاتے ہوئے حیرت سے وہ سوچ رہی تھی۔ کافی بھی لے لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ایڈی ایک گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے بولا۔ کافی کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی ایک لٹ کو آہستہ سے پیچھے کیا، جس پر وہ جلدی سے نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی نظروں کی گہری تپش سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایڈی مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایڈی اس کی حالت سے محفوظ ہوا۔ نور بات سنو، ایک دم سے وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ ہاں، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے نہیں نا؟ وہ جلدی سے اس کے اوپر بلینکٹ ڈالتے ہوئے بولا۔ تمہارے پاس سردیوں کے کپڑے بھی نہیں ہیں، کوئی سویٹر وغیرہ کچھ بھی نہیں پہننے کو؟ میں تمہارا وارڈروب چیک کر چکا ہوں۔ کل میرے ساتھ بازار چلنا، سردیوں کی شاپنگ کر لینا، ساری جو بھی چیزیں تمہیں چاہیے ہوں سب کچھ۔ کافی کا ایک سپ لیتے ہوئے نرمی سے مخاطب ہوا۔ جواب میں نور نے بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کے غصے سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، اس لیے اب اسے کسی بھی طرح کی کوئی بھی بحث کرنے سے گریز بڑھتا تھا۔ بس اس کی ہاں میں ہاں ملاتی جا رہی تھی۔ ایڈی اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا، لیکن یہ کیا؟ وہ دروازہ لاک کر کے اپنا کوٹ اتار کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے واپس بیڈ کی طرف آ گیا تھا۔ نور اس کی حرکت سے چونک گئی۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ اپنے کمرے میں کیوں نہیں جا رہی؟ کون سا کمرہ؟ یہی کمرہ ہے اب میرا، تم بھول گئی؟ اب نکاح ہو چکا ہے ہمارا، تو اب ایک ہی کمرے میں رہیں گے۔ مسکراتے ہوئے بیڈ کی دوسری طرف بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے اسی بیڈ پر بیٹھنے سے نور کا حلق اندر تک خشک ہو گیا تھا۔ رات ہو گئی ہے، بہت سو جاؤ اب، ایڈی اپنے اوپر بلینکٹ اوڑھتے ہوئے بولا۔ نور جلدی سے اس کے مخالف سمت میں کروٹ لے کر لیٹ گئی اور بلینکٹ کے اندر منہ چھپا لیا۔ اسے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ اب یہ روز ادھر ہی سوئے گا کیا؟ اف، کیا مصیبت ہے، مجھے نیند کیسے آئے گی؟ اس نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ سو چکا تھا، شاید وہ بہت تھکا ہوا تھا پورے دن کا، اس لیے لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو ایڈی کے مضبوط حصار میں جکڑے ہوئے پایا۔ وہ ایڈی کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن مقابل کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ وہ اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بار بار کی کوشش پر ایڈی کی ہلکی سی آنکھ کھلی۔ کیا ہوا؟ اس کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے بولی۔
ابھی بہت رات ہے، سو جاؤ۔ وہ نیند میں تھا، دوبارہ سو گیا۔ ہیں کون سی رات؟ اس نے باہر دیکھا جہاں صبح کا اجالا پھیل چکا تھا، پھر دوبارہ سر اٹھا کر ایڈی کی طرف دیکھا جو دنیا جہان سے بے خبر سونے میں مصروف تھا۔ اس نے اب تھک کر اپنی کوشش چھوڑ دی۔ اف کیا مصیبت ہے، اس نے غصے سے ایڈی کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، جس کا ایڈی پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا اور وہ ویسے ہی سویا رہا۔ مجبوراً اسے بھی دوبارہ سونا پڑا۔